بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج سورہ اعراف پڑھی گئی ہے۔ یہ اعراف کے کیا معنی ہیں، اعراف کیوں کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی آگے بات کریں گے، لیکن پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی۔ یہ سورت نبی پاک علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوئی جب نبی پاک علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول اب تک آپ دعوت دیتے رہے خفیہ طور پر، اب آپ علی الاعلان دعوت دیجیے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو حکم ہوا کہ علانیہ دعوت دیجیے، ظاہر ہے کہ جب آپ کھل کر بات کریں گے پوری سوسائٹی، پورا ماحول نبی پاک علیہ السلام کا مخالف، اور جس بات کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے جا رہے ہیں وہ ان کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی۔ اب آپ سوچیں ایسے ماحول میں نبی پاک علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ فَلَا تَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے اپنے دل میں نہ رکھیں اور آپ اس کے لیے جیسے پریشان نہ ہوں، جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے آپ اس کو آگے بڑھائیں۔ اب ان حالات میں اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو نبی پاک علیہ السلام کو اور آپ کے اصحاب کو جن تکالیف اور جن مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، تو گویا یہاں سے حق و باطل کا ایک جو معرکہ شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ویسے عموماً اگر آپ دیکھیں تو اس صورت کا عمودی مضمون جو ہے، جس کو آپ مرکزی نقطہ کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ مین ٹاپک جو اس صورت کا ہے وہ ہے آخرت اور معاد، یعنی آخرت والے آگے والی زندگی، وہ اصل مضمون ہے اس کا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں اس کو پیش فرمایا ہے کہ حق و باطل کا معرکہ، خیر و شر کی لڑائی، یہ شروع سے ہوتی رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی، آخر تک رہے گی، اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں بالکل دوسرے ہی رکوع سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان فرمایا۔ اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ خیر و شر کی لڑائی وہاں سے چل رہی ہے، بالکل ابتدا سے، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا وہیں سے معاملہ کھڑا ہو گیا۔ تو یہ خیر و شر کا معاملہ یہ رکنے والا نہیں ہے، اور اس میں آپس میں ان کا ٹکراؤ یہ رکنے والی چیز نہیں ہے۔ اور اسی مضمون کو ثابت کرنے کے لیے آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتایا کہ دیکھیے پھر یہاں خیر و شر کا کیسے معرکہ برپا ہوتا ہے اور کیسے ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتا ہے، کہ نبی اپنی قوم کو خیر کی طرف بلاتا ہے اور نبی کی قوم اس کا جواب شر سے دیتی ہے، تو کس طریقے سے ان سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ان سب واقعات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان تم کس جماعت کے اندر ہونے والے ہو، تمہارا خیر کے ساتھ تعلق ہے یا شر کے ساتھ تعلق ہے۔ کیوں کہ یہاں پہ جو ہے نا 2 ہی جماعتیں ہو سکتی ہیں، خیر یا شر، یا تو حق یا باطل، یہ درمیان والی بات نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کے اس میں بہت کھول کر بیان فرمایا، اور آگے چل کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ لیکن یہاں بھی ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو اس میں بیان فرمایا وہ شروع کہاں سے فرمایا، کہ جب آپ بڑے ہو گئے، فرعون سے جب آپ کا ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں سے شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها، یہاں سے جو ہے نا بات شروع ہو رہی ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، فرعون کے سامنے آپ نے دعوت پیش کی، اب وہاں سے معرکہ حق و باطل شروع ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت کا واقعہ اور آپ کے بڑے ہونے کا واقعہ، فرعون کے پاس پلنے کا واقعہ، وہ سورہ قصص میں اللہ نے بیان فرمایا، یہاں اس کو چھوڑ دیا اللہ نے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ بات اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ 1/3 آف دا قرآن جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھرا ہوا ہے، اور ایک ہی پارہ ایسا ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں ملتا، ورنہ 29 جز ایسے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، کسی نہ کسی شکل میں، کہیں تفصیل سے کہیں اختصار کے ساتھ۔ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے، انشاءاللہ دیکھ کے آئیے کون سا پارہ ہے جس میں ذکر نہیں ہے۔ تو خیر، یہ سورہ اعراف جو ہے، اس سورہ اعراف کے اندر اس کا نام سورہ اعراف کا نام اعراف کیوں رکھا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے آیا ہے کہ 2 ہی قسم کے لوگ ہوں گے، اصحاب خیر اور اصحاب شر۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معاملہ ہوگا، فیصلہ کیا جائے گا، فیصلہ ہونے کے بعد ایک ہوں گے اصحاب الجنہ اور دوسرے ہوں گے اصحاب النار۔
دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو نہ جہنم میں ہوگی نہ جنت میں ہوگی۔ وہ کہاں پر ہوں گے؟ ان کے لیے ذکر آ رہا ہے کہ وہ اعراف پر ہوں گے۔ اعراف یہ عرف کی جمع ہے۔ عرف کے معنی آتے ہیں پہچانی ہوئی چیز۔ عرف اس کو کہا جاتا ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ عرف یعنی جو کلچر، جو کسٹم جو ہوتا ہے، اسی کو عرف کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو عرف کی جمع اعراف ہے، یعنی مطلب یہ کہ بہت بڑی ایک دیوار ہوگی جنت اور جہنم کے درمیان، اور یہ وہ دیوار ہوگی جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا، بسور لہو باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبل العذاب، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور یہ جو دیوار ہوگی، ایسی دیوار ہوگی کہ ظاہر ہے کہ جنت کی نعمتوں کا جو اثر ہے وہ ادھر نہیں آئے گا، اور جہنم کا جو اثر ہوگا اس کی تپش وغیرہ وہ ادھر نہیں پہنچ پائے گی۔ ایسی دیوار اللہ تبارک و تعالیٰ بنائیں گے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنت والے جہنم والوں کو خطاب کر کے کہیں گے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم کو مل گیا کیا؟ تم کو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تمہیں مل گیا کہ نہیں؟ یعنی ان کو ان کی حسرت بڑھانے کے لیے کہا جائے گا، ان کی حسرت بڑھانے کے لیے۔ اب آپ یہ نہ پوچھیں کہ بھئی بات چیت کیسے ہوگی، یہ تو جنت میں وہ جہنم میں۔ تو ماشاءاللہ ہم تو آج اس لیول پہ پہنچ گئے کہ ہمارا کمیونیکیشن کتنا فاسٹ ہو چکا ہے، وائرلیس کمیونیکیشن اب، اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی وائرنگ ہوگی جو ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ وہ جنت والے جہنم والوں سے بات کریں گے، اور جب یہ بات ہوگی اس کے بعد جو ہے نا جہنم والے جنت والوں سے درخواست کریں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تھوڑا سا پانی ہماری طرف بڑھا دو، تھوڑا سا پانی ہمارے قطرے کو ڈال دو تاکہ ہماری پیاس بجھ جائے۔ اس کے بعد وہ جواب دیں گے جنت والے، قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ کفر والے کون ہیں، اس کی صفات اللہ نے بیان فرمائی آگے۔ تو بات اصل میں یہ کر رہا تھا کہ جو اعراف کا جو معاملہ ہے، اعراف یہ دونوں کے بیچ میں ایک دیوار ہے، اس دیوار پر کچھ لوگ ہوں گے۔ ان لوگوں کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال یعنی اچھے اعمال اور برے اعمال دونوں برابر ہوں گے، اچھے اعمال اور برے اعمال دونوں برابر ہوں گے۔ ایسے لوگ جو ہے نا وہاں پر اوپر رکھے جائیں گے، نہ جنت میں نہ جہنم میں۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اور جب یہ لوگ اوپر ہوں گے جنت والوں کو دیکھیں گے، اور جنت والوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، کہ بھئی تم پر سلامتی ہو، تم تو مزے اڑا رہے ہو، تم تو بڑی اچھی نعمتوں میں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ابھی، لیکن اس کی تمنا رکھیں گے کاش کہ ہم بھی جنتیوں میں ہوتے، ہم بھی جنت میں ہوتے کہ دیکھو کیسے مزے اڑا رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کے چہرے جو ہے نا جہنمیوں کی طرف پھرائے جائیں گے، تو جہنم کو بھی دیکھ لو، جب جہنم کو دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ بنائیے، ان ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ بنائیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، کہ یہ جو لوگ ہوں گے اعراف والے پہچانتے ہوں گے جنتیوں کو بھی جہنمیوں کو بھی۔ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ان کے ساتھ رہے ہوں گے دنیا میں، جب وہ ان کو دیکھیں گے باوجود ہے کہ ان کے چہرے جھلس رہے ہوں گے، کالے پڑ گئے ہوں گے، اس کے باوجود یہ ان کو پہچان لیں گے، ہاں یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ اور اس سے جو ہے نا ان سے خطاب کریں گے، اس خطاب میں وہ کیا کہیں گے؟ ما اغنی عنکم جمعکم، کہ تمہاری طاقت تمہارے کام نہیں آئی، تمہارا جتھا تمہارے کام نہیں آیا، تم تو نمبر پر بڑا غرور کرتے تھے، ہم تو نمبر میں اتنے ہیں اور ایسے ہیں، ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، ہم تو فلانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہی الفاظ ہیں ما اغنی عنکم جمعکم، کہ یہ تمہارے کوئی کام نہیں ہے، تمہاری اتنی بڑی تعداد تھی، تم اتنے بڑے تھے لشکر کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، کئی چیزوں کے اعتبار سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنتم تستکبرون، اور تمہاری وہ چیز بھی کام نہیں ہے جس پر تم غرہ کرتے تھے، جس کے بارے میں تم تکبر کرتے تھے، وہ بھی تمہارے کوئی کام نہیں آیا۔ اور انسان کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ انسان اسی بات پہ تکبر کرتا ہے، یعنی جہاں اللہ کا معاملہ آیا، اللہ کے احکامات کا معاملہ آیا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والوں کا معاملہ آیا، تو انسان یہاں پہ اپنا غرور دکھاتا ہے۔ جہاں کسی سنت کی بات آئے گی تو انسان جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا اکڑ جائے گا۔ کیوں؟ کہ بھائی ٹھیک ہے یار، یہ کام ہے ان لوگوں کا، یہ کرتے رہے، اب یہ لوگ پتہ نہیں کیا ہے، کہاں سے آ گئے ہیں، یہ وہی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انداز میں ذکر فرمائی ہے۔ یہ جو میں آپ کو مکالمہ سنا رہا ہوں یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہے،
لیکن وہی عمل ہم مسلمان ہوتے ہوئے کہ یہ اپنے اندر بھی یہی کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے، قرآن مجید کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس میں ہم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ یا ایسا نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنمیوں کا اور جنتیوں کا ذکر کیا بس ایسے ہی ذکر کے طور پر، نہیں، کہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے جنتیوں جہنمیوں کا تذکرہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کچھ کوالٹیز بیان فرماتے ہیں، کچھ صفات ان کی ذکر کی جاتی ہیں۔ ان صفات کے ذریعے سے ہمیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اگر جنتیوں کی صفات ہیں تو تم ان صفات کو اپناؤ، اور جہنمیوں کی کوئی صفات اگر بیان کی گئی ہیں تو ان جہنمیوں کی صفات سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل وہی مکالمہ بیان فرمایا ہے، اور جو ہے اس میں مضامین تو بہت تھے، لیکن اب انشاءاللہ یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ توفیق دی تو آئندہ کل اس پر بات کریں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔